بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ریکٹس یعنی کہ ہڈیوں کی کمزوری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیو ڈاکٹر عدنان علی طارٹ۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی تھینک یو۔ ریکٹس بچوں میں ہڈیوں کی نشو و نما پراپر نہ ہو پانا، ہڈیوں کا کمزور ہونا، نرم ہونا، ٹیڑھا ہونا، یہ سارے ریکٹس کی سمٹمز ہیں۔ تو وجہ تو بڑی آسان ہے، ایسا کرنا بڑا آسان طریقہ ہے اس کا کہ بچوں کو فیڈروں میں وہ کالی بوتل، مطلب میں نام تو نہیں لوں گا کسی کے خلاف نہ چلا جائے، تو کالی بوتل فیڈروں میں ڈال کر جو مائیں پلاتی ہیں وہ کیلشیم کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بچے بے وقت سوتے ہیں، کم سلایا جاتا ہے، اس سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو موبائل فون بچوں کو لیے رکھنا، اس سے ذہن ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ماؤں کو خود کیلشیم کا انٹیک نہیں ہے، دودھ پینے کی عادت نہیں ہے، تو وہ جو بچوں کو دودھ پلائیں گی اس میں کیلشیم کی کمی ہوگی۔ اس کے بعد بچوں میں ہاضمے کے امراض کی وجہ سے، کیلشیم کے ہضم جذب نہ ہو پانے کی وجہ سے، بچوں کے ہارمون امبیلنس، نیند کی کمی، سٹریس، دباؤ، اس طرح کے حالات کی وجہ سے ہضم کے بعد جذب اور استعمال اور محفوظ کرنا اور بوقت ضرورت دوبارہ سٹور سے، ہڈیوں کے سٹور سے کیلشیم کو خون میں لانا اور متعلقہ جگہ پہ سٹور کرنا، یہ ساری جو آرگنائزیشن ہے اس میں مختلف ہارمونز حصہ لیتے ہیں، جیسے یہ پیچوٹری کے اور اس کے بعد تھائرائیڈ کے ہارمونز، اور اس میں کسی حد تک ایڈرینل گلینڈ کے ہارمون بھی۔ تو یہاں پہ جب میٹابولک ڈس آرڈر آئے گا کیلشیم کا، کیلشیم ہضم جذب استعمال اور محفوظ کرنے والے نظام خراب ہوں گے تو بھی ریکٹس ہوگا۔ اسی طرح جب بچے کو کیلشیم کا انٹیک کم ہوگا تو بھی ریکٹس ہوگا۔ اور اس کے بعد جب بچوں میں کیلشیم ضائع کرنے کے اسباب انہیں پیدا کیے جائیں گے، دیے جائیں گے، تو بھی ریکٹس کا مرض ہوگا۔ تو انہی چیزوں کو دور کرنے سے، مطلب کیلشیم کا انٹیک بڑھانے سے، بچے کو ذہنی طور پہ ریلیکس رکھنے سے، اس کے اوپر سے دباؤ ختم کرنے سے، اس کو نیند پوری کروانے سے، اس کے اوپر موبائل کا ظلم اٹھا کے اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جانے سے، اگر بچہ مدر فیڈ پہ ہے تو ماں کا کیلشیم کا انٹیک، دودھ اور ڈیری پروڈکٹس کا انٹیک زیادہ کرنے سے، اس طرح آہستہ آہستہ بچے میں کیلشیم کا انٹیک بھی بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسے آہستہ آہستہ ہڈیوں کی نشو و نما اور ہضم جذب کا استعمال بھی بہتر کرنے سے اس کو کمی پوری ہو جائے گی۔ اس میں دوسرا سبب آتا ہے وٹامن ڈی کی کمی۔ تو وٹامن ڈی کی کمی ہم انڈا کھا کے، کھلا کے پوری کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بچے کو جیسے پرانی مائیں بچوں کو مالش کر کے کچھ دیر دھوپ میں لٹا دیتی تھیں، جیسے گرمیاں بھی ہیں تو صبح کی دھوپ میں بچے کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ لٹایا جا سکتا ہے۔ تو وٹامن ڈی سے ہمارا جسم اپنی ضرورت کا، دھوپ سے ہمارا جسم اپنی ضرورت کا وٹامن ڈی بنا لیتا ہے۔ تو دوسری صورت آسان ایک موجود ہے کہ وٹامن ڈی کے گولیاں یا ٹیکے پی لیے جائیں، لیکن اس سے کمی پوری نہیں ہوتی، سپورٹ تو ملتی ہے، لیکن اگر ہم نیچرل وے پہ جائیں گے، قدرتی طریقے کار سے اس کو ریکور کریں گے، تو یہاں پہ صحت ہوگی اور مستقل صحت ہوگی، اور اس طرح جو ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ہڈیوں کی نشو و نما ہوگی، اس سے بچے کی گروتھ میں پراپر جو ہے وہ کہہ رہے تیزی رہے گی۔ لیکن اگر باہر سے ہم سپورٹ کریں گے، جسم کے پروڈکشن ویلیوز کو آرڈر نہیں کریں گے، سٹیمولیٹ نہیں کریں گے، تو اس طرح جسم کے اندر پروڈکشن ویلیوز جو ہیں وہ نیچے ہی رہیں گی، اور جسم میں ہمیشہ کمی ہی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم مصنوعی سورسز سے کیلشیم دیں گے تو بھی کمی رہے گی۔ جسم کے نظام کو بہتر کریں، یعنی جسم میں کیلشیم کے ہضم، جذب، استعمال اور محفوظ کرنے کے لیے جو جو اعضاء حصہ لیتے ہیں، ڈاکٹر کو پتہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ پراپر کیس ٹیک کرے اور ان چیزوں کو ریکور کرے۔ اگر آپ گھر پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیلشیم والی چیزوں کا انٹیک ماؤں کا بھی بڑھا دیں اور بچے کا بھی بڑھا دیں، یعنی اگر بچہ مدر فیڈ پہ ہے، اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے تو پھر اس کا ویسے کیلشیم والی غذاؤں کا انٹیک بڑھائیں، اس کا غذاؤں کا انٹیک بڑھائیں، اور اس کو یہ جو بچوں کی یہ گولیاں، ٹافیاں، پاپڑ، چاکلیٹس، لینٹی آئس کریم، بوتلیں، مٹھائیاں،
یہ ڈبہ بند جوس، اس طرح کی جتنی کیمیکل والی، کیمیکل بیسڈ اور کیمیکل پروسیسڈ غذائیں ہیں، ان سے بچوں کی جان چھڑائیں۔ یہ چیزیں بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کے فقدان کا سبب بن جاتی ہیں، ان کے جسم کی نشو و نما کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، بچوں کے رنگ سڑے کالے سیاہ رنگ ہو جاتے ہیں ان غذاؤں کی وجہ سے، کیونکہ بچہ ان چیزوں سے پیٹ بھر لیتا ہے اور وہ دودھ اور کھانے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بات شیئر کی تھی کہ جیسے چوزے کا میں نے بتایا تھا، شتر مرغ فارمنگ کا، کہ شتر مرغ فارم میں ایک تجربہ ہوا کہ اس کے آگے سارا دن فیڈ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی وہ کنکر کھا کے مرتا، کبھی وہ مٹی کھا کے مرتا، کبھی وہ چاولوں کا چھلکا کھا کے مرتا۔ تو پوسٹ مارٹم کرتے تو اس کے پیٹ سے یہ چیزیں، معدے سے یہ چیزیں نکلتی۔ تو اسی طرح اس سے تجربہ ملا کہ اس کو ہر وقت فیڈ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی بچوں کو اپنے ساتھ کھانا تو کھلائیں، لیکن بچے کا اپنا ٹائم ہے، اس کو اپنے ٹائم پہ بھوک لگنی ہے، تو آپ اس کے لیے کھانا اویئر رکھیں۔ مطلب اس کے لیے آپ کھجور کا پراٹھا، انڈے والا پراٹھا، قیمے والا پراٹھا، اسی طرح یہ مختلف طرح کے سبزیوں والے پراٹھے، یہ چیزیں، اس کے بعد اوپر بہت سی چیزیں لگائی جاتی ہیں، تیلوں والا پراٹھا، اجوائن والا، نمک والا، چینی والا، مطلب اس طرح مختلف طرح سے بیسن کی روٹی، یہ چیزیں بچوں کے لیے اویلیبل رکھیں۔ ماں کے لیے تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن ماں ہوتی اس مقصد کے لیے ماں ہے کہ اس نے بچے کی نشو و نما کرنی ہے، اس کی کیئر ٹیکنگ کرنی ہے، اس کو بعد میں بھی تو ماں نے ہی پریشان ہونا ہے نا، تو ماں پہلے ہی تھوڑی محنت کر لے تاکہ بچے کی غذائی کمی پراپر پوری ہوتی رہے اور وہ بجائے غلط چیزوں کے کھانے کے وہ اپنی اصل غذاؤں پہ رہے۔ اور اسی طرح بچوں کو صبح کے ٹائم تھوڑا دھوپ میں کھیلنے کا عادی بنائیں۔ یہ نہ کریں کہ بچے کو رات کو 3 بجے سنائیں اور وہ دوپہر 3 بجے تک سویا رہے۔ جب آپ سولر سسٹم کے مخالف چلیں گے، نظام شمسی کے، تو ہمارے جسم، ہمارا دماغ، ہمارے ہارمونز کا نظام فیل ہو جائے گا اور پیدائشی طور پہ بچوں میں بہت سی کمیاں ہوں گی۔ یعنی اب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، یعنی تقریباً ہر ہفتے ایک دو کیس آتے ہیں کہ بچیوں میں جو یوٹرس کی گروتھ ہے، ان کے جنسی اعضاء کی گروتھ ہے، وہ نہیں ہو سکی، بچیوں کی بلوغت کی عمر گزر گئی اور وہ ان کے اعضاء کی نشو و نما نہیں، ان کی یوٹرس نہیں بن سکی، ان کی اووریاں نہیں بن سکی، ان میں انڈے نہیں بنتے، مطلب وہ نشو و نما میں وہ بانجھ رہ گئی ہیں، اب وہ بچیاں مائیں نہیں بن سکتی۔ اسی طرح بچوں میں سپرم پروڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی عمروں سے ہی پلان کی جاتی ہیں کہ بچے کی صحت کو چھوٹی عمر سے پراپر آرگنائز کیا جائے۔ تو اس میں غذا، نیند، ماں کی غذا، کیلشیم کا انٹیک، اگر اس کے ہاضمے میں کوئی کمزوری ہے تو اس کے لیے کوئی بہتر ٹانک، کوئی ارکیات دے دیں، نیچرل چیزوں پہ رہیں، ادویات سے کوشش ممکن حد تک بچیں۔ اسی طرح جیسے سونف اس کے دودھ میں ملا دیں، اس طرح کوئی نہ کوئی انزائم دیتے رہیں، دہی کھلائیں روزانہ بچوں کو۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں سے، اگر دہی میں کبھی کبھی پودینے کی چٹنی، پودینہ گرینڈ کر کے تھوڑا ڈال دیں، تو ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی صحت امپروو ہوتی جائے گی، وہ ریکٹس سے، ہڈیوں کی نشو و نما، ٹیڑھے پن، کمزوری، ہڈیوں کی نرمی، اس کا پیلٹ فیل نہ ہونا، یہ ساری چیزوں سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکور کر کے صحت مند ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے ایک چیز فیل کی ہے، بینگ اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے، آپ جس طریقے سے بتاتے ہیں اس میں موسٹلی جو چیز آپ بار بار بتاتے ہیں کہ آپ میڈیسن کو یوز کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، حالانکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ گھریلو چیزوں کے ساتھ۔ دراصل میڈیسن ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، جو کمیاں ہیں غذا کا متبادل تو دوائی نہیں ہے۔ غذا کی کمی سے پیدا ہونے والے مرض کو دوا نے تو ٹھیک نہیں کرنا، وہ تو غذا کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے پراپر کریں گے نا۔ لیکن یہاں پہ بچوں کی 90% غذائیں جو ہیں وہ ان کی صحت کے مخالف ہیں جو ہم دیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کی صحت اور نشو و نما اور ذہنی صلاحیتوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ مطلب بچے چڑچڑے ہیں، ضدی ہیں، بد مزاج ہیں، ڈھیٹ ہیں، بات نہیں مانتے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی وجہ ان کو پراپر غذا نہ ملنا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں، ان کو عطیہ کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔